اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے. تو پہلی جناب نبی علیہ السلام کی تلاوت نے ان کی کایا کلب کر دی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے اعلیٰ و ارفع رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو. یہ ہم بھی پڑھتے ہیں جب سنا وَتَعَالَى جَدُّ، یہ وہی جَدُّ رَبِّ، ہمارے اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو. بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وانه كان يقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے. ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا. جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ملک بابے میں کیا کیا سکھاتے رہے. دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی. اچھا آپ دیکھیں، آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کہڑے پاسے لایا سی انہوں نے ساڑھے بڑے آنے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے، کرسچن جن تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے. اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے، یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو جیسے قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی. اچھا اب آپ دیکھیں یہ پوری کی پوری صورت میں آپ ذرا عربی لنگوسٹک کا اسلوب دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کتنے پیارے انداز میں. آپ ذرا آیت نمبر یہ 3 شروع کریں. وَأَنَّهُ تَعَالَى، اگلی آیت ہے وَأَنَّهُ كَانَ، اس سے اگلی وَأَنَّا، پھر اس سے آگے پھر وَأَنَّهُ، پھر اس سے آگے وَأَنَّهُمْ، پھر آگے وَأَنَّا وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا وَأَنَّا، یہ وَأَنَّا أَنَّا أَنَّا، اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ. اچھا یہ وہ آپ وکیلوں کی لینگویج بھی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ وہ لکھتے ہیں، یہ ہمارا وہ جو ہم نے لکھا ہوا نا بیان الفی، اگر وہ 8 پوائنٹ پڑھے نا وہ بھی اسی طریقے سے. پہلا پوائنٹ ہے میں یہ ہوں اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ. آپ دیکھیں سیم سٹائل قرآن والے ہیں. اور یہی ہماری جو عدالتوں میں بھی جب لکھی جاتی ہے نا، ایک مین لائن لکھ کے نا پھر اس کے بعد اس کی جو کرالری لکھی جاتی ہے نا، اور یہ کہ اور یہ کہ، یعنی کسی نے صحت جرم سے انکار کرنا ہے تو وہ 8-10 پوائنٹ لکھ کے دے گا، اور یہ کہ میں اس دن تو فلاں تھا، اور یہ کہ میں تو یہ کر رہا تھا، اور یہ کہ میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اور یہ کہ یہ سٹائل ہے. تو یہ وَأَنَّا کا مطلب ہے اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ. اب یہ اور یہ کہ کے ساتھ وہ حقائق ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم پہ یہ بھی حقیقت کھل گئی قرآن سن کے، یہ بھی حقیقت کھل گئی، اور یہ بھی پتا چلا، اور یہ بھی پتا چلا، اور یہ بھی پتا چلا. جیسے ہماری کوئی ایک کلپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا یہ ہے، پھر وہ ایک اور کلپ ہوتا ہے اچھا یہ بھی ہے، اچھا ایک اور کلپ ہوتا ہے اچھا یہ بھی ہے. تو کئی لوگ آتے ہیں نا کرتے 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 پھر وائنٹ میں کہتے ہیں اچھا جی یہ کوئی نماز والا مسئلہ بھی ہے کہ نماز کے طریقے کا بھی ایشو ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہاں وہ آپ بھی کھل کے دیکھ لیں اس میں بھی ہے. تو یہ بھی اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ، یہ اس کا ٹیسٹ ہی زبردست ہے. یہ تو جب کبھی قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سورۃ الجن، ہماری تو مطلب بدقسمتی ہے کہ یہ صورتیں جو اس طرح کی ہیں وہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہیں. بہت کم میں نے مساجد دیکھی ہیں جہاں پہ قرآن پاک پورا کور کرتے ہیں وہ سال. ہمارے آپ یہاں پہ ایک اہل حدیث مسجد میں قاری صاحب آئے تو وہ پورے سال میں قرآن مکمل کرتے ہیں، فجر مغرب اور عشاء. اس طریقے سے اسلام آباد میں بھی ایک مسجد میں قیام اللیل کرتا رہا تو وہ قاری صاحب روزانہ ایک پاؤ فجر میں پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے فجر کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے. ایک قرآن فجر کے اندر اور ایک مغرب اور عشاء کے. تو اس سے یہ کہ آپ پورا سال قرآن کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. ورنہ ہمارے حفاظ نے، ہمارے قاریوں نے چند ایک صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، چند ایک صورتوں کی چند مشہور آیات یاد کی ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو ہر تیسری فجر میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چوتھی فجر کے اندر پڑھ رہے ہوں گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی، یا آخری 3 صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، یا پہلی میں تبت یدا پڑھ رہے ہوں گے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے. یہ رٹی ہوئی ہے نا، وہ اتنی رٹی ہوئی ہے
جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ رٹی ہوتی ہے نا، ان کے آگے خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن رمضان شریف کے اندر ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کور کرتے ہیں. یقین کریں جب کبھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا تو یا اور صورتیں تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ. اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں. وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے؟ یہ وہی بات آ گئی. یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں اللہ تو ان کا خالق ہے، ہی کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے بزرگوں کو عطا کیتا ہے، جی بزرگ جو کچھ کرتے تھے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے. تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے. تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے حق ہے. اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا. میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا. دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا، بنیادی عقیدے کی کتاب. بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں قرآن پاک کی تفسیر کے اندر مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ. یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، انجیل سے ہی نکال دیں، تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دیں. اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر. شان کے منکر نہیں ہے، ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم دی. تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اللہ نے تو کوئی ایسے چیزیں نہیں بتائے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ. اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈالا. اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا تو اس جنگل میں داخل ہوتے کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے اللہ کی پناہ مانگتے. بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہے، اور یہ بے وقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں آیت نمبر 56 بنی اسرائیل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنات میں جا. ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. میں آپ کو بتاؤں یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے، انسان بزدل ہوئے نا تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیریئر ہیں، ورنہ انسان سے کیسے سپیریئر ہے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اچھا اس سے اشارہ مل گیا کہ ایک کرسچن جن تھے اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام
33 عیسوی میں اٹھائے گئے اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا، اسے فترت کا پیریڈ کہتے ہیں. ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا، پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان 600 سالوں میں. سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فترت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دیے، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ. تو اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ. یہ فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے، توئیں کے ساتھ، تو کے ساتھ نہیں ہوتی. تا دو نقطوں والا، فا دو نقطوں والا تے، را ایک فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نیچر. یہ فترت لفظ، فترت کا مطلب ہے گیپ والا پیریڈ. جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فترت میں شمار کرتے ہیں، اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں ہے، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فترت کہا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. تو سنو، ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا. یعنی آپ کو پتہ جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت زندہ رہنے کی. تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے. وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ سنا کرتے تھے اور آگے دنیا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے. اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی مکس کر کے بتاتے تھے. تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائٹس. اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے. اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے. اب جنات کے اوپر بین ہو گئے. تو اب ذرا ان کی ٹیکنیکل گفتگو سنیں. وہ کہتے ہیں اچھا اب پتا چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے راکٹ اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے. لیکن اب کیا حالت ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ. اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ. ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے. یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے. آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا. فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ. اور بیک دونوں باتیں، کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتا چلا کہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں اسپیشل پروٹیکشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور جو وقت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہیں. انہوں نے کس طرح کڑیاں ملانے شروع کر دی. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ عِدَدًا. اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن، یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں، کئی ایک راستے بنے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صوفیاء جو یہ طریقت کا لفظ لیتے ہیں نا، اس لفظ سے لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت، شریعت کا لفظ تو سورہ الشورى کے اندر آیا نا کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کیا تھا.
تو ہم کہتے ہیں طریقت کہاں سے نکلی؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے نکلی کہ کننا طرائق قددا، ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن ہیں. حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے، کوئی اچھائی کے راستے پہ ہے. یہ کوئی قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ سلسلے نہیں ہے، بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے ہیں، دو گروہ ہیں. تو وہ طریقت کا لفظ یہاں سے نکالتے ہیں. ویسے اب آپ نے طریقت والوں سے پوچھنا ہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں کہاں ہے، تو چند ایک لوگوں کو شاید پتا ہو، زیادہ تر کو نہیں پتا ہوگا. وَأَنَّا، اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز، اور یہ کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے. ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا، پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے، جب وہ پابندی لگ گئی ادھر پیغمبر آ گئے، انہوں نے کہ نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی آپ، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کر دیا. اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور اب وہ دیکھیں گے یہ بات جا کے باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا، دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر، قرآن پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم. یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ایک دائی بھی بن گئے. کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے. جا مزے کی بات دیکھیں نا، کہیں جا کے پڑھتے عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ نہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند آیات سنی جنات، اور آگے جا کے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا. اور نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے، جیسے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن کے کون کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. ہمیں کوئی آ کے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت برکت. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آیا. اور ساتھ ہی آپ نے اسلام نے فرمایا میری طرف جھوٹ نہ منسوخ کرنا، جس نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دے. اور بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب. ہو سکتا ہے وہ سچی ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو. آج انشاءاللہ سورۃ النازعات سے آغاز کریں گے. ظاہر یہ ساری مکی صورتیں ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ کھا کر غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں. اور اس کے اوپر اتفاق ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی جان نکالنے پر مامور ہیں. ملک الموت علیہ السلام ان کے ساتھ اٹیچ فرشتے کہ وہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے جسم میں گویا کہ غوطہ لگا کے ان کی ایک ایک رگ و جان سے روح نکالتے ہیں. اور سخت تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، چونکہ میں آلریڈی اس کے اوپر 2 لیکچرز ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 117A اور 117B. 117A جو ہے وہ عذاب قبر سے ریلیٹڈ 10 آیات میں نے قرآن حکیم کے مختلف پورشن سے کور کی تھی، اور 117B میں 17 صحیح الاسناد حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے عذاب قبر سے ریلیٹڈ، اور نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، برے بندے کی روح جب نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا ایشوز ہوتے ہیں. اس حوالے سے ڈیٹیل احادیث آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر ملے گی کہ جب ایک نیک بندے کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کس فارم میں اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. وہ خود آمادہ ہو جاتا ہے اس بات میں کہ اس کی روح نکالی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک پورشن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، ریلکٹنٹ میں نہیں ہوتا، ہچکچاہٹ مجھے نہیں آتی کوئی کام کرتے ہوئے، سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے اپنے کسی نیک بندے کو موت دے، وہ زندگی کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں. ظاہر ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جسے زندگی محبوب نہ ہو. اگر زندگی محبوب نہ ہو تو زندہ رہنے کی تڑپ ہی ختم ہو جائے. تو صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کہ میرا بندہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے موت دینا چاہتا ہوں. تو اسی کی ڈیٹیلز آپ کو سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں ملے گی کہ فرشتے بڑی اچھی شکل میں نیک بندے کے پاس آتے ہیں. اس کے یعنی
یہاں پر ریشمی رومال لا کے رکھا جاتا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اسے آخرت کی طرف ابھارتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے انتظار میں، حتیٰ کہ وہ خود پھر خواہش کرتا ہے کہ میری روح نکالی جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، آ میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جائے۔ اور بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ انہی احادیث میں ابو داؤد اور نسائی کی آتا ہے کہ جو بدکار انسان ہے اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس پہ بڑا یعنی برا وقت، اسی وقت اس کے اوپر نظر کا عالم طاری ہو جاتا ہے، تکلیف کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہیں روح نکالنے کے اوپر۔ تو پہلی آیت میں ان لوگوں کی روح نکالنے کا ذکر ہے کہ جو بدکار ہو، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچ لیتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کی جو آسانی کے ساتھ بند کھولتے ہیں۔ ایک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکلتی، جیسے مشکیزے کی کسی نے گرا کھول، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، یعنی وہ انسان کے اندر گھس کے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ والسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں اس کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں حکم آئے اور ہم اس حکم کی پیروی اختیار کریں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر وہ ہر کام کا انتظام کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ جو تدبیر مقرر کرتا ہے فرشتوں کے لیے، ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے معمور کیے، بارش برسانے کے اوپر بھی جو بادلوں کو ہانک کر لے کر آ، لیکن کسی مسلمان کے ذہن میں بھی کبھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ ہم فرشتوں سے ریکویسٹ کریں کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ کبھی کسی نے کہا؟ تو ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں بزرگوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور بھائی فرشتوں کی بھی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو بارش فرشتوں سے مانگتے ہو یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ کیونکہ صحیح بخاری میں درجنوں حدیث ہے کتاب الاستسقاء چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے باقاعدہ نماز اور دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہ سے مانگی۔ تو لہٰذا کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی بڑے سے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خدمت میں مامور بھی کیا ہو، تب بھی اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے، مدد اللہ ہی سے مانگے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے، خواہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ مانگیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگیں، غیر محدود سمجھ کے مانگیں، غیر مستقل بذات سمجھ کے جو مرضی پیشنے لگا کے مانگیں، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پوری زمین کام اٹھے گی۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے ہی دل ایسے ہوں گے جو خوف سے کانپ رہے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی۔ یہاں تو بڑے اکڑتے ہیں نا، وہ دیکھی جائے گی کیا اللہ معاف کرنے والا، کرتوت کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں والے اور معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور وہ بھی آخرت میں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں مانگی ہوتی تو مل ہی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوگی، کیونکہ پتا ہوگا نا کیا کرتوت کیے ہوئے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ہم، یعنی اس وقت دنیا میں ان کا یہ کلام ہے، کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ وہاں جب زندہ ہوں گے تو آنکھیں شرم سے جھکی۔ اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، تو وہ بولتے ہیں یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر واقعی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو مارے گئے، تو لہٰذا ہم نے چونکہ مارے تو جانا نہیں ہے، تو یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے والی بات یہ فضول ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یعنی وہ کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا، تو انکار ہی کر دیا قیامت۔ یہ قیامت کا انکار عقیدے میں بھی ہوگا اور اعمال میں بھی۔
مسلمان تو عقیدے میں آخرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اعمال سے تو کر رہے ہیں۔ ان کے اعمال اس طرح کے گویا کہ انہوں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا، اتنی بے فکری کی زندگی ہے۔ دنیا میں چھوٹے سے نقصان کی فکر ہو تو راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہاں سال سال گزر جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کی رات کی نیند برباد ہوئی، سال سال ہو گئے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات کو پھر بھی نیند آتا، یہ بے فکر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہاں پھر ان کو پتا چلے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر ہم واپس کیے گئے پھر تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ واپسی تو فقط ایک جھیڑک ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ملائی جائے گی۔ پہلا ایک نفخہ پھونکا جائے گا نا، سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ڈانٹ ہوگی، وہ ڈانٹ ایسی زبردست ہوگی کہ سب کے سب لوگ مردے قبروں سے جی اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے بے اختیار۔ کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ سر اس طرف جانا ہے، سب کے سب کھینچے چلے جا رہے ہوں گے اس ایک جگہ کی طرف جہاں پہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہو۔ اور اللہ اس کو کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک جھڑک ہوگی، ایک جھڑک، سب کے سب جمع ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا، اب فوراً ہی روئے سخن جو ہے وہ ایک دوسری طرف کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو معاملات ہوئے تھے اس کی، اور قرآن حکیم کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں کسی بھی صورت کے اندر آپ کو بوریت نہیں آتی۔ ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو ملٹیپل ڈائریکشن میں چیزیں ڈسکس۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ انہیں ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ یہ ڈیٹیل سے ذکر سورہ قصص میں، سورۃ الاعراف میں، بلکہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، تو ایک طویٰ نامی جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا، سخت سردیاں تھیں، اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو، میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا کے یہاں پہ آگ تاپ سکیں۔ پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے اس طرح ماچس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، اور پتھروں کے ساتھ آگ جلانا ایک مشکل کام تھا۔ سب سے آسان ذریعہ یہ تھا کہ جہاں پہ آگ جل رہی ہو تو وہاں سے آگ کا کچھ حصہ لیا جائے۔ آج بھی گاؤں ایریا کے اندر لوگ آگ سلگانے کے لیے آپ دیکھیں دوسروں سے مانگ کے لے آتے ہیں، کم از کم حکا سلگانے کے لیے تو لے ہی آتے ہیں، کوئلے لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے دور سے ایک درخت میں سے آگ نکلتی ہوئی سورہ قصص میں اور سورہ اعراف میں باقی سورہ ڈیٹیل آتی ہے وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ معلوم ہو۔ جب وہ اس کے قریب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا اس طویٰ کی مقدس وادی میں۔ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، بہت سرکش بن چکا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، پیدائشی طور پہ تو پیغمبر تھے لیکن رسالت کے لیے مبعوث اس وقت۔ فقل هل لك الى ان تزكى، پس جا کے فرعون سے پوچھنا کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، واهديك الى ربك فتخشى، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں، تیری ہدایت کروں تیرے رب کی طرف؟ تو سرکش ہو چکا ہے، تو میرے ریپریزنٹیٹو بن کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ریپریزنٹیٹو نمائندہ بن کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہے تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں، تم کس گمراہی کے اندر پڑے ہوئے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس انہوں نے جا کر ان کو بڑی نشانیاں دی، دو بڑی نشانیاں سورہ اعراف میں آئی ہیں جو بڑی نشانیاں تھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا ہے، پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل گئے۔ انبلیویبل چیز ہے یہ، سائنٹیفکلی امپاسبل، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے عقل کو عاجز کرنے والا۔ اور دوسرا وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں یوں داخل کرتے تھے، یوں نکالتے تھے تو گویا وہ سورج کی طرح روشن ہو رہا ہے، حد نگاہ تک روشن، بھی کوئی انسان کر کے تو نہیں دکھا سکتا۔ یہ دو بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اس کی بنیاد پہ وہ کلیم کریں کہ میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوں۔ اس نے تو ظاہر ہے اس کی تو مت ماری ہوئی تھی، اس کی چودراہٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، اس نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک دن مقرر کیا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ لوگوں کو سانپ نظر آئیں حالانکہ سانپ نہیں تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ ساری رسیوں کو جو ہے رسیاں تھی لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، نظر کے دھوکے کی وجہ سے نکل۔ تو جادوگر تو فوراً ہی مان لیا، ان کو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اور جس نے جادوگر ہائر کیے ہوئے تھے
اس نے بجائے بات قبول کرنے کے اس نے نیا لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر لیا. اس نے کہا کہ یہ موسیٰ لگتا ہے تمہارا ہی بڑا ہے, تمہیں بھی اس نے ہی سکھایا ہوا. دیکھ کیا کدھر کی بات کدھر لگا. جب بات نہ ماننی ہو دل بے ایمان تے اٹھتا ٹیر, جب بات نہ ماننی ہو تو آپ جھوٹے بہانے بے شمار کھڑ. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, پس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں فرعونیوں کو. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی روش اختیار کیا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ, پھر وہ روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا. بجائے بات ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری کرنے شروع کر. فحشر فنادا, پھر اس نے ساری اپنی جو سلطنت کے لوگ تھے ان کو جمع کیا. فقال انا ربکم الاعلی, اور کہنے لگا میں ہوں سب سے بڑا. اچھا یہ جو وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا, وہ کریٹر آف یونیورس ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. سب کو پتا فرعون پیدا ہوا ہے. فرعون تو ایک ٹائٹل ہے. مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے, روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے, اور پرشین امپائر کے بادشاہ جو تھے کسرا کہلاتے تھے. حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلاتے تھے. یہ ٹائٹلز فرعون 1, فرعون 2, فرعون 3, اس طرح نسل در نسل. ظاہر ہے سب کو پتا تھا یہ پیدا ہوا ہے, یہ کریٹر آف دا یونیورس تو نہیں ہے. وہ رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں حکمران ہوں, سیاسی حکومت اور سیاسی رب ہونا مطلب کہ سارا اختیار میرے پاس ہے. جس طرح آج بھی آپ دیکھیں نا کوئی حکمران بنتا ہے تو اس کی آپ اکڑ دیکھیں کس لیول پہ, میں یہ کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں. بس وہ رب نہیں کہہ رہے ہوتے, باقی سب کچھ کر رہے ہیں. اور اپنا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, باقیوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ایسے کر دوں, اس کو ایسے کر دوں. تو اس نے کہا میں ہوں تمہارا رب نہ ہوں. اور سورہ الزخرف میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنا نہری نظام ہے مصر کا, جو دنیا کی زرخیز ترین سرزمین تھی اس وقت بھی اور آج, اسی لیے تو مصر پھر تمدن میں بہت اوپر چلا گیا. تو یہ دیکھو ساری نہریں میرے حکم کے نیچے بہتی ہیں, سب جگہ میری حکومت ہے. تو رب تو میں ہوں, کیا میری اطاعت اختیار کرو گے یا اس شخص کی کہ جو بات کرنے میں بھی لکنت ہے جس کی زبان. پھر اللہ تو اللہ ہے نا. اللہ وہ ہے کہ جو ایک ایسے شخص کو جس کی زبان میں بھی لکنت ہے اس سے 300 سال کی فرعونیوں کی حکومت الٹوا دیتا ہے. نہتا شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, اللہ فرماتا ہے آخر مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب. عذاب کیا آیا, سمندر میں غرق کر دیا کہ اپنی قوم کے سمیت بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے نجات دے دی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ بڑی کانٹے کی بات. وہ جو ہدی للمتقین آپ پوچھ رہے تھے اس کی تفسیر آئی. اللہ فرماتا ہے قرآن سے اس نے عبرت پکڑنی ہے جو ڈر جائے. سٹارٹ میں بھی آیا ہدی للمتقین, قرآن ہدایت تو سب کے لیے, ہدی للناس آیا قرآن, ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے, لیکن وہ انسان ہدایت حاصل کرے گا جو ہدی للمتقین ہوگا. اور ہدی للمتقین کا مطلب کیا, ڈر جانے والا, جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سیریسلی یہ چیز سوچی کہ مجھے میری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, مجھے مرنے سے پہلے پہلے اسے راضی کرنا ہے, اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا نا. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا ہے, میرا اوریجن کیا ہے, میرے ساتھ آخر میں کیا ہونا ہے. اسی پرپز آف لائف کو جو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ گاڈ تک پہنچ جاتے ہیں. انہی کے لیے کہا گیا ہدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کی, جو ایک دفعہ سیریسلی سوچ لیں کہ یار ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, اور جس نے پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا, تو ہم کیوں نہ اس کی اطاعت اختیار کریں. اور یہاں پہ بھی آیا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں عبرت اور ہدایت اس کے لیے لمن یخشی, جو ڈر جائے, جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. اچھا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے نا اسے ہدایت کو نہیں ملی. اس کا مطلب ہے قرآن نے آپ کو کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں دینی ہے, قرآن نے صرف دعوت دینی ہے. اگر آپ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دنیا کے سارے پیغمبر مل کے, دنیا کی ساری کتابیں نامی مل کے آپ کو ہدایت دیں. دیکھ لو آپ کتنے طاقتور ہیں. اگر آپ گمراہی پہ اتر آئے, سارے پیغمبر مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے, ساری کتابیں مل کے نہیں دے. اللہ تو ویسے ہی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز, جو قیمتی چیز کی قدر نہ کرے اس کو اللہ ہدایت دے دے, اور جو قدر کر لے وہ چاہے بلال حبشی ہو,
اس کو ہدایت مل جائے گی اور اس کے آقا کو ابی ابن خلف کو نہیں ملے گی. اور جو ہدایت کا طلبگار ہو چاہے وہ. آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے. پھر وہ بخاری میں وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ. پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا. الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں مجھے چھوڑ دو. تم ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں. ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے انسانی شکل میں آیا تھا کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا. یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتا چل جاتا ہے نا. اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا. البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا. تو وہ ہے تو جھوٹا تھا اس نے بات سچی. تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آواز سنی. انہوں نے تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے آپ کو سلام عرض کر رہا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا. وہ تجدید ایمان ہے اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں. پھر دعائیں ہیں اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے. الف لام میم نہیں ہے یہ وہ اردو میں عربی میں سے ایسے ہی پڑھنا ہوگا. 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا لام کو بھی اور میم کو بھی. اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز. تو یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے بڑی کوششیں کی ہیں سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی. ہمارے قریبی دوست ہیں شیعہ عالم دین ہیں ثاقب اکبر صاحب جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر. انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے اہل تشیع کے ہاں بھی تھے ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا. تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے. کچھ کا بتا بھی دیا جس طرح کہ جو سورہ نون ہے سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں پارہ نمبر 29 تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا یعنی مچھلی والے کون سیدنا یونس علیہ السلام. اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون نون والا جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال حالت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال جلال والا اللہ کا نام ہے. تو وہاں پہ ذن نون نون والا. تو نون والا کون وہ سورہ القلم میں اس میں آغاز ہی کس سے آتا ہے نون والقلم وما یسطرون. تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے. اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے. مثلا یہ جو توئیں ہیں نا یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا. اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے نا سورۃ القصص ہے سورہ طٰہٰ ہے طٰہٰ بھی توئیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے سورۃ القصص طاسین سب میں طٰہٰ آپ کو نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے
کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہے، ان کے اوپر توجہ دو. واللہ الذی لا الہ الا هو. ہر تیسری فجر میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چوتھی فجر کے اندر پڑھ رہے ہوں گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی، یا آخری 3 صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، یا پہلی میں تبت یدا پڑھ رہے ہوں گے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے. یہ رٹی ہوئی ہے نا، وہ اتنی رٹی ہوئی ہے جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ رٹی ہوتی ہے نا، ان کے آگے خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن رمضان شریف کے اندر ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کور کریں. یقین کریں جب کبھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا تو یا اور سورتیں تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ، اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں. وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے؟ یہ وہی بات آ گئی. یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے، کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے بزرگوں کو عطا کیتا ہے، جی بزرگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے. تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے. تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے حق ہے. اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا. میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا. دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا، بنیادی عقیدے کی کتاب. بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں قرآن پاک کی تفسیر کے اندر مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ. یہ ویسا ہی ہے کہ اگر عیسائی کہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، انجیل سے ہی نکال دو، تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو. اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر. شان کے منکر نہیں ہے، ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم دی. تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اللہ نے تو کوئی ایسے چیزیں نہیں بتائے ہوئے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ. اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف، یعوذون برجال من الجن فزادوهم رہقا، کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈالا. اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا تو اس جنگل میں داخل ہوتے کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے اللہ کی پناہ مانگتے. بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہے، اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں آیت نمبر 56 بنی اسرائیل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنگلات میں جا. ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے اور وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کرتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. میں آپ کو بتاؤں یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے، انسان بزدل ہوئے نا، تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا.
ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیریئر ہیں، ورنہ انسان سے کیسے سپیریئر ہے جی؟ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اچھا اس سے اشارہ مل گیا کہ ایک کرسچن جن تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا، اسے فترت کا پیریڈ کہتے ہیں، ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا، پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان 600 سالوں میں۔ سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فترت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دیے، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ۔ یہ فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے، توئیں کے ساتھ، تو کے ساتھ نہیں ہوتی، تا 2 نقطوں والا، فا 2 نقطوں والا تے، را ایک فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نیچر۔ یہ فطرت لفظ، فطرت کا مطلب ہے گیپ والا پیریڈ، جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فطرت میں شمار کرتے ہیں، اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں ہے، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فطرت کہا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو سنو ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی آپ کو پتہ جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت زندہ رہنے کی، تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے، وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ سنا کرتے تھے اور آگے دنیا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے، اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی مکس کر کے بتاتے تھے۔ تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائٹس۔ اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے، اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے۔ اب جنات کے اوپر بین ہو گئے، تو اب ذرا ان کے ٹیکنیکل کو سنیں، وہ کہتے ہیں اچھا اب پتا چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے راکٹ اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے، لیکن اب کیا حالت ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ، ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے، آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ، اور بے دونوں باتیں، کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتا چلا کہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں اسپیشل پروٹیکشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور جو وقت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں
وہ تباہ و برباد ہو. انہوں نے کس طرح کڑیاں ملانے شروع کر دی. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن، یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں، کئی ایک راستے بنے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صوفیاء جو یہ طریقت کا لفظ لیتے ہیں نا، اس لفظ سے لیتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت، شریعت کا لفظ سورہ الشورى کے اندر ہے نا کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں طریقت کہاں سے نکالی؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے نکالی کہ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن ہیں. حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے، کوئی اچھائی کے راستے پہ. یہ کوئی قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ سلسلے نہیں ہے، بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے ہیں، دو گروہ ہیں. تو وہ طریقت کا لفظ یہاں سے نکالتے ہیں. ویسے اب آپ نے طریقت والوں سے پوچھنا ہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں کہاں ہے، تو چند ایک لوگوں کو شاید پتا ہو، زیادہ تر کو نہیں پتا ہوتا. وَأَنَّا، اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز، اور یہ کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے. ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا، پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے، جب وہ پابندی لگ گئی، ادھر پیغمبر آ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی آپ، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کر دیا. اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور اب وہ دیکھیں کہ یہ بات جا کے باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا، دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر، قرآن پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، بس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا، نہ کسی ظلم. یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ہیں ایک دائی بھی بن گئے. کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کر. مزے کی بات دیکھیں نا، کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف آپ سیکھتے یہ وہ نہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند آیات سنی جنات، اور آگے جا کے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر. اور نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں، جیسے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن کے کون کہاں دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے. کوئی آگے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت برکر. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آیا. اور ساتھ ہی آپ نے اسلام نے فرمایا میری طرف جھوٹ نہ منسوخ کرنا، جس نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دے. اور بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب. ہو سکتا ہے وہ سچی ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو. آج انشاءاللہ سورۃ النازعات سے آغاز کریں گے. ظاہر یہ ساری مکی صورتیں ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ کھا کر، غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں. اور اس کے اوپر اتفاق ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی جان نکالنے پر مامور ہیں. ملک الموت علیہ السلام ان کے ساتھ اٹیچ فرشتے کہ وہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے جسم میں گویا کہ غوطہ لگا کے ان کی ایک ایک رگ و جان سے روح نکالتے ہیں اور سخت تکلیف ہوتی. یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، چونکہ میں آلریڈی اس کے اوپر 2 لیکچرز ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 117A اور 117B. 117A جو ہے وہ عذاب قبر سے ریلیٹڈ 10 آیات میں نے قرآن حکیم کے مختلف پورشن سے کور کی تھی، اور 117B میں 17 صحیح الاسناد حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے عذاب قبر سے ریلیٹڈ، اور نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، برے بندے کی روح جب نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا ایشوز. اس حوالے سے ڈیٹیل احادیث آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر ملے گی کہ جب ایک نیک بندے کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کس فارم میں اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں.
وہ خود آمادہ ہو جاتا ہے اس بات میں کہ اس کی روح نکالی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک پورشن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، ریلیکٹنٹ میں نہیں ہوتا، ہچکچاہٹ مجھے نہیں آتی کوئی کام کرتے ہوئے، سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے اپنے کسی نیک بندے کو موت دے، وہ زندگی کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ ظاہر دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جسے زندگی محبوب نہ ہو، اگر زندگی محبوب نہ ہو تو زندہ رہنے کی تڑپ ہی ختم ہو جائے۔ تو صحیح بخاری کی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کہ میرا بندہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے موت دینا چاہتا ہوں۔ تو اسی کی ڈیٹیلز آپ کو سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں ملے گی کہ فرشتے بڑی اچھی شکل میں نیک بندے کے پاس آتے ہیں، اس کے یعنی یہاں پر ریشمی رومال لا کے رکھا جاتا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اسے آخرت کی طرف ابھارتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے انتظار میں، حتیٰ کہ وہ خود پھر خواہش کرتا ہے کہ میری روح نکالی جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، آ میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ اور بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ انہی احادیث میں ابو داؤد اور نسائی کی آتا ہے کہ جو بدکار انسان ہے اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس پہ بڑا یعنی برا وقت، اسی وقت اس کے اوپر نظر کا عالم طاری ہو جاتا ہے، تکلیف کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہیں روح نکالنے کے اوپر۔ تو پہلی آیت میں ان لوگوں کی روح نکالنے کا ذکر ہے کہ جو بدکار والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچ لیتے، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کی جو آسانی کے ساتھ بند کھول دو۔ نیک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال، جیسے مشکیزے کی کسی نے گرا کھول، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرنے والے، یعنی وہ انسان کے اندر گھس کے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ والسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی میں سبقت لے جانے والے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں اس کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں حکم آئے اور ہم اس حکم کی پیروی اختیار کریں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر وہ ہر کام کا انتظام کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ جو تدبیر مقرر کرتا ہے فرشتوں کے لیے، ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے مامور کیے۔ بارش برسانے کے اوپر بھی فرشتے جو بادلوں کو ہانک کر لے کر آ رہا، لیکن کسی مسلمان کے ذہن میں بھی کبھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ ہم فرشتوں سے ریکویسٹ کریں کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ کبھی کسی نے کہا؟ تو ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے کہ تیری بزرگوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور بھائی فرشتوں کی بھی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو بارش فرشتوں سے مانگتے ہو یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ صحیح بخاری میں درجنوں حدیث ہے کتاب الاستسقاء چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے باقاعدہ نماز اور دعا تعلیم فرمائی، اللہ سے مانگی۔ تو لہٰذا کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی بڑے سے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خدمت میں مامور بھی کیا ہو، تب بھی اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ مدد اللہ ہی سے مانگے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے، خواہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ مانگیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگیں، غیر محدود سمجھ کے مانگیں، غیر مستقل بذات سمجھ کے جو مرضی پیشنے لگا کے مانگیں، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پوری زمین کام اٹھے گی۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے ہی دل ایسے ہوں گے جو خوف سے کانپ رہے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی۔ یہاں تو بڑے اکڑتے ہیں نا، وہ دیکھی دیکھی کیا گیا، اللہ معاف کرنے والا، کرتوت کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں والے اور معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور وہ بھی آخرت میں، دنیا میں نہیں۔
دنیا میں مانگی ہوتی تو مل ہی جاتی. اللہ تعالیٰ ماتا ہے آنکھیں ڈر سے چھپی بھی ہوگی کیونکہ پتا ہوگا نا کیا کرتوت کیے ہوئے. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ہم، یعنی اس وقت دنیا میں ان کا یہ کلام ہے، کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے. وہاں جب زندہ ہوں گے تو آنکھیں شرم سے جھکی. اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا. قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، تو وہ بولتے ہیں یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر واقعی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو مارے گئے، تو لہٰذا ہم نے چونکہ مارے تو جانا نہیں ہے، تو یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے والی بات یہ فضول ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یعنی وہ کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا، تو انکار ہی کر دیا قیامت. یہ قیامت کا انکار عقیدے میں بھی ہوگا اور اعمال میں. مسلمان تو عقیدے میں آخرت کا انکار نہیں کرتے لیکن اعمال سے تو کر رہے ہیں. ان کے اعمال اس طرح کے گویا کہ انہوں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا. اتنی بے فکری کی زندگی. دنیا میں چھوٹے سے نقصان کی فکر ہو تو راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں. یہاں سالہ سال گزر جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کی رات کی نیند برباد ہوئی. سالہ سال ہو گئے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات کو پھر کچھ نہیں رہا. یہ بے فکر. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہاں پھر ان کو پتا چلے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر ہم واپس کیے گئے پھر تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ واپسی تو فقط ایک جھیڑک ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائے گی. یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ملائی جائے گی. پہلا ایک نفخہ پھونکا جائے گا نا، سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ڈانٹ ہوگی. وہ ڈانٹ ایسی زبردست ہوگی کہ سب کے سب لوگ مردے قبروں سے جی اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے بے اختیار. کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ سر اس طرف جانا ہے. سب کے سب کھینچے چلے جا رہے ہوں گے اس ایک جگہ کی طرف جہاں پہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہو. اور اللہ اس کو کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک جھڑک ہو، ایک جھڑک، سب کے سب جمع ہو. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا. اب فوراً ہی روئے سخن جو ہے وہ ایک دوسری طرف کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو معاملات ہوئے تھے اس کی. اور قرآن حکیم کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں کسی بھی صورت کے اندر آپ کو بوریت نہیں آتی. ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو ملٹیپل ڈائریکشن میں چیزیں ڈسکس. حل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ انہیں ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا. یہ ڈیٹیل سے ذکر سورہ قصص میں، سورۃ الاعراف، بلکہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو ایک طویٰ نامی جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا. سخت سردیاں تھیں. اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو، میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا کے یہاں پہ آگ تاپ سکیں. پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے اس طرح ماچس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی اور پتھروں کے ساتھ آگ جلانا ایک مشکل کام تھا. سب سے آسان ذریعہ یہ تھا کہ جہاں پہ آگ جل رہی ہو تو وہاں سے آگ کا کچھ حصہ لیا جائے. آج بھی گاؤں ایریا کے اندر لوگ آگ سلگانے کے لیے آپ دیکھیں دوسروں سے مانگ کے لے آتے ہیں. کم از کم حقہ سلگانے کے لیے تو لے ہی آتے ہیں، کوئلے لے آتے ہیں. تو انہوں نے دور سے ایک درخت میں سے آگ نکلتی ہوئی سورہ قصص میں اور سورہ اعراف میں باقی سورہ میں ڈیٹیل آتی ہے. وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ معلوم ہو. جب وہ اس کے قریب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا. اس طویٰ کی مقدس وادی میں اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، بہت سرکش بن چکا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. پیدائشی طور پہ تو پیغمبر تھے لیکن رسالت کے لیے مبعوث اس وقت. فقل هل لك الى ان تزکا، پس جا کے فرعون سے پوچھنا کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں، تیری ہدایت کروں تیرے رب کی طرف. تو تو سرکش ہو چکا. تو میرے ریپریزنٹیٹو بن کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ریپریزنٹیٹو نمائندہ بن کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہے تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں. تم کس گمراہی کے لیے پڑے ہوئے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرى، بس انہوں نے جا کر ان کو بڑی نشانیاں دی.
دو بڑی نشانیاں سورہ اعراف میں آئی ہیں جو بڑی نشانیاں تھیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا ہے. پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہے ہیں. انبلیویبل چیز ہے یہ, سائنٹیفکلی امپاسبل, یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے, عقل کو عاجز کرنے والی چیز. اور دوسرا وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں یوں داخل کرتے تھے, یوں نکالتے تھے تو گویا وہ سورج کی طرح روشن ہو جائے, حد نگاہ تک روشن. بھی کوئی انسان کر کے تو نہیں دکھا سکتا. یہ دو بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اس کی بنیاد پہ وہ کلیم کریں کہ میں اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہوں. اس نے تو ظاہر ہے اس کی تو مت ماری ہوئی تھی, اس کی چودراہٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی, اس نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک دن مقرر کیا, انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی, وہ لوگوں کو سانپ نظر آئی حالانکہ سانپ نہیں تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی, انہوں نے اپنا عصا پھینکا, وہ ساری رسیوں کو جو ہے رسیاں تھی لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی, نظر کے دھوکے کی وجہ سے نکل. تو جادوگر تو فوراً ہی مان لیا, ان کو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اور جس نے جادوگر ہائر کیے ہوئے تھے اس نے بجائے بات قبول کرنے کے اس نے نیا لیب ایکسکیوز ڈیوائز کر لیا. اس نے کہا کہ یہ موسیٰ لگتا ہے تمہارا ہی بڑا ہے, تمہیں بھی اس نے ہی سکھایا ہوا. دیکھ کیا کدھر کی بات کدھر لگا. جب بات نہ ماننی ہو دل بے ایمان تے اٹھتا ٹیر, جب بات نہ ماننی ہو تو آپ جھوٹے بہانے بے شمار کھڑ. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, پس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں فرعونیوں کو. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ, پھر وہ روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا. بجائے بات ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری کرنے شروع کر. فحشر فنادا, پھر اس نے ساری اپنی جو سلطنت کے لوگ تھے ان کو جمع کیا. فقال انا ربکم الاعلی, اور کہنے لگا میں اس سب سے بڑا تمہارا رب. اچھا یہ جو وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا, وہ کریٹر آف یونیورس ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا. سب کو پتا فرعون پیدا ہوا ہے, فرعون تو ایک ٹائٹل ہے. مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے, روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے, اور پرشین امپائر کے بادشاہ جو تھے کسرا کہلاتے تھے. حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلاتے تھے. یہ ٹائٹلز فرعون 1, فرعون 2, فرعون 3, اس طرح نسل در نسل. ظاہر ہے سب کو پتا تھا یہ پیدا ہوا ہے, یہ کریٹر آف دا یونیورس تو نہیں ہے. وہ رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں حکمران ہوں, سیاسی حکومت اور سیاسی رب ہونا مطلب کہ سارا اختیار میرے پاس ہے. جس طرح آج بھی آپ دیکھیں نا کوئی حکمران بنتا ہے تو اس کی آپ پکڑ دیکھیں کس لیول پہ, میں یہ کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں. بس وہ رب نہیں کہہ رہے ہوتے, باقی سب کچھ کر رہے. اور اپنا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, باقیوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ایسے کر دوں, اس کو ایسے کر دوں. تو اس نے کہا میں ہوں تمہارا رب نہ ہوں. اور سورہ الزخرف میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنا نہری نظام ہے مصر کا, جو دنیا کی زرخیز ترین سرزمین تھی اس وقت بھی اور آج, اسی لیے تو مصر پھر تمدن میں بہت اوپر چلا گیا. تو یہ دیکھو ساری نہریں میرے حکم کے نیچے بہتی ہیں, سب جگہ میری حکومت ہے. تو رب تو میں ہوں. کیا میری اطاعت اختیار کرو گے یا اس شخص کی کہ جو بات کرنے میں بھی لکنت ہے, جس کی زبان پھر اللہ تو اللہ ہے نا. اللہ وہ ہے کہ جو ایک ایسے شخص کو جس کی زبان میں بھی لکنت ہے اس سے 300 سال کی فرعونیوں کی حکومت الٹوا دیتا ہے. نہ